مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم او کما صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ کا کرم اور شکر ہے کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہماری زندگی سے گزر رہی ہیں اور ہمیں اپنے خالی دامن کو رحمتوں سے سمیٹنے کی توفیق مل رہی ہے. رحمت باری تعالیٰ عروج پر ہے. ہر شخص کو جو بھی خدا کی طرف لو لگا رہا ہے وہاں سے بے پایاں رحمتیں اس کے مقدر بن رہی ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا رمضان کے حوالے سے کہ اس کے 3 حصے ہیں. اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس کا پہلا حصہ جو ہے، پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا دوزخ سے رہائی کا عشرہ ہے. آج ہم عشرہ رحمت کے آخری دن میں ہیں اور خوش قسمتی کی انتہا دیکھیے کہ جمعے کا دن ہے، یعنی رحمت در رحمت آج اللہ کی. رمضان میں رحمت تو ویسے ہی عروج پر ہوتی ہے، جوش پر ہوتی ہے، اور جمعے کے روز تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جمعہ تو مومنوں کی عید کا دن ہے. جمعہ ہو، رمضان ہو، عشرہ رحمت کا آخری دن ہو، ہم جیسے کہاں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج رب کتنا مہربان اپنے مخلوق پر ہے، کتنی بے پایاں رحمتیں اتر رہی ہیں. خوش قسمت انسان وہ ہے جو ان رحمتوں سے حصے لے رہی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ شکوہ جواب شکوہ جب لکھا تو اس نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. جواب شکوہ میں گلہ کیا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو جواب میں پھر رب کی طرف سے، جو قدرت کی طرف سے جواب تھا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں. ارے ہم تو عطا ہی کرنے والے ہیں، اور کتنی عطا کرنے والا ہے کہ وہ پروردگار عالم خود قرآن میں اس کا اظہار کر چکا ہے کہ میری رحمت میرے ہر چیز پر حاوی ہے، میرے غضب پر میری رحمت حاوی ہے. میں بخشتا ہوں انسان کو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. ارے انسان رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. کتنے بھی گناہ کر چکو، کتنی نافرمانیاں کر چکو، ارے تم اپنوں سے مایوس ہو سکتے ہو، بھائی سے مایوس ہو سکتے ہو، باپ سے بیٹا مایوس ہو سکتا ہے، ماں سے مایوس ہو سکتا ہے، مرید شیخ سے مایوس ہو سکتا ہے. ارے ہر ایک سے مایوس ہو سکتے ہو. اس کائنات میں ایک ہی دروازہ ہے کہ جہاں تم جب بھی آؤ گے اپنے رب کو مہربانی پاؤ گے، وہاں مایوسی نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس سے بڑا نبی کا، خوشی کا، بشارت کا پیغام ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مالک کائنات، وہ قادر مطلق خود فرما رہا ہے ارے مایوس نہ ہونا، گناہ کر لیے ہیں. ارے تمہارا بھائی تمہیں جھڑک رہا ہے، دنیا والے تمہیں برا کہہ رہے ہیں، یہ گناہ گار ہے، یہ فلاں ہے. ارے کہنے دو ان کو، تم ایک دفعہ میری طرف آ جاؤ. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ارے ہم تو عطا کرنا چاہتے ہیں. سوال صرف اتنا ہے کہ کون دامن پسار کر بیٹھا ہے، کون ہے جو ہاتھ اٹھا کر میرے حضور مغفرت چاہتا ہے، کون ہے جو دامن پھیلا کر رب کی رحمتیں سمیٹنا چاہتا ہے، کون ہے جو دنیا سے منہ موڑ کر میری طرف آتا ہے.
رب کی حدیث قدسی ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے جب بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے تو میں 2 قدم اس کی طرف جاتا ہوں۔ فرمایا وہ چل کر آتا ہے میں تیز قدموں سے جاتا ہوں، وہ 1 بالشت آتا ہے میں 2 بالشت اس کی طرف جاتا ہوں۔ قربان جائیں رب کی عطاؤں کو، وہ بخشتا ہے، مہربان ہے۔ اور رمضان کا مہینہ بخشش کا، مہربانی کا، مغفرت کا، نجات کا سب سے بڑا اعلان کرنے والا مہینہ ہے۔ اس سے بڑا کائنات کو بخشش کا پیغام دینے والا کوئی مہینہ نہیں ملا۔ تو مغفرت، آج رحمت اپنے عروج پر ہے، سمیٹ لیجیے جتنی سمیٹ سکتے ہیں۔ آج ہم رحمتیں سمیٹتے سمیٹتے رب کی مغفرت کی طرف جا رہے ہیں۔ عشرہ مغفرت میں داخل ہوں گا، عشرہ رحمت میں رب کی بارشیں ہوئی ہیں رحمت کی۔ سال بھر کے گناہ جو جم چکے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ داغ دھلے گا نہیں، یہ جم چکا ہے، اسے صاف نہیں کیا جا سکتا۔ ارے 10 دن رب کی رحمتیں اتنی بسی ہیں کہ اب وہ داغ پگھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب داغ پگھلنے شروع ہو گئے ہیں تو اب آج رات سے رب کی طرف سے بخشش کے پیغام آنے شروع ہو جائیں۔ رب کی طرف سے بخشش کا پیغام، 10 دن لگاتار بخششوں پر بخششیں، عطاؤں پر عطائیں، مغفرت پر مغفرت۔ اور جب ساری بخششیں عطائیں انسانوں تک پہنچ جائیں گی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سرٹیفکیٹ ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں؟ امتحان ہو جائے تو رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ آخری عشرہ میرے نبی نے فرمایا دوزخ سے رہائی کا پروانہ مل جاتا۔ کتنی کرم نوازیاں ہیں۔ مہینہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، فرمایا 29 یا 30 کا ہوتا ہے، ایام معدودات، قرآن نے کہہ دیا گنتی کے دن ہیں، گنے ہوئے دن ہیں۔ اور دیکھ لیجیے آج 10ویں روزے میں ہم کس تیزی سے جا رہے ہیں، کس تیزی سے رمضان گزرتا جا رہا ہے۔ سمیٹ لیجیے جو دن باقی ہیں، آ جائیے رب کی طرف، لوٹ آئیے۔ اگر آج تک آپ نے رب سے اس طرح مغفرت نہیں مانگی جو مانگنے کا حق تھا، آج بھی آ جائیے، پلٹ آئیے اپنے رب کی طرف، لوٹ آئیے رب کی طرف، دعائی دیجیے اس پروردگار عالم کو۔ ارے ہم کیا دعائیں گے؟ سوچئے ذرا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا رمضان کی ہر رات رمضان میں رب شان قدرت کے تحت زمین کے قریب آتا ہے اور ندا دیتا ہے، پکارتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگ۔ فرمایا پورا مہینہ رب انسانوں کو پکارتا رہتا ہے۔ ارے ہم پکاریں اور بات ہے، آج تو رب خود پکار رہا ہے۔ کرم کی انتہا نہیں ہے یہ۔ ارے جس کے گناہ کیے ہیں، جس کی نافرمانیاں کی ہیں، باپ ناراض ہو جائے، اس کی بات نہ مانی جائے تو وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے ایک دن بیٹے کی طرف منہ نہیں کرتا۔ ایسے نہیں ہے۔ استاد شاگرد کو دیکھتا نہیں، اسے اٹھا دیتا ہے، میری کلاس سے نکل جاؤ، تو نے کام نہیں کیا ہے۔ بائی سے کلام کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اس نے میری بات نہیں مانی ہے۔ ارے لوگوں، جس کی ہم لمحہ لمحہ نافرمانیاں کرتے رہے، قدم قدم پر جس کی ہم حکم کو توڑتے رہے ہیں، وہ پھر بھی آج پکار رہا ہے، آؤ مجھ سے معافی مانگو، آؤ میری طرف لوٹ آؤ، آ جاؤ میری مغفرت کی طرف، آ جاؤ میری بخشش کی طرف۔ ارے جو ایک قدم بھی رب کی طرف لوٹ کر آ جاتا ہے، رب یہ نہیں کہتا کہ تو نے اتنے گناہ کیے تھے، اتنے سال نافرمانی کی تھی، ذرا حساب تو دے۔ میرے نبی نے فرمایا گناہ پر نادم ہونے والا، توبہ کرنے والا، فرمایا یوں ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ خدا یوں مٹا دیتا ہے، نشانی ختم کر دیتا ہے، تاکہ تمہیں احساس رہے۔ یہ نہ سوچو کہ شاید کل کوئی پھر دوبارہ میرے سامنے رب رکھ دے کہ یہ تم نے گناہ کی، جتائے نہ۔ فرمایا رب گناہوں کو مٹا ہی دیتا ہے۔ وہ کریم رمضان کے مہینے میں اپنی مخلوق پر بڑا مہربان ہو چکا ہے۔ بخششیں، عطائیں، رحمتیں، مغفرتیں جھوم جھوم کر اتر رہی ہیں۔ سمیٹ لیجئے حضرات گرامی، لوٹیے رب کی طرف۔ رب اتنا مہربان ہے کہ میرے نبی نے فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے میرا پروردگار۔ رمضان
ہمیں رب کی رحمتوں کا پیغام دینے کے لیے آتا ہے، ہمیں ایک حوصلہ دینے کے لیے آتا ہے، ہمیں خدا کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے کہ انسان تو نے بڑے گناہ کیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں ایمان ہو وہاں گناہ نہیں ہوتا، اور جہاں گناہ ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا. فرمایا جب گناہ کرتا ہے ایمان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور انسان گناہ کرتا ہی تب ہے جب اسے یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میں کسی کی نظر میں ہوں. جب یہ احساس اسے نہیں رہتا کہ میں رب کی نظروں میں ہوں، پھر وہ گناہ کرتا ہے. رمضان یہ دوری دور کرنے کے لیے آتا ہے. رب کو قریب محسوس کرو اپنے، ارے اتنا قریب محسوس کرو کہ رمضان گزر بھی جائے تمہاری زندگی میں فرق نہ آئے، اتنا قریب محسوس کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حدیث جبریل ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، لمبی حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، کچھ سوالات کیے. اس میں ایک سوال کیا کہ احسان کیا ہے، احسان سے کیا مراد ہے. ہم عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا احسان ہے، یقیناً یہ بھی معنی ہے، لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا نے اس کا معنی کا مفہوم بھی بدل دیا. آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ. ارے احسان یہ ہے، حسن عمل یہ ہے کہ تو رب کی یوں عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ كَمَا قَالَ. فرمایا اگر تو اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، نہیں دیکھ رہا، پھر اس یقین کے ساتھ رب کی عبادت کر کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. دو ہی حالتیں ہیں، عبادت بندگی قرب کا دو ہی انداز ہیں، یا تو رب کو سامنے دیکھ کر عبادت کی جائے، اور یہ کسی کے بس میں نہیں. یہ کی ہے تو میرے اور آپ کے کریم آقا نے معراج کی رات کی ہے. یہ شرف میرے آقا کو ملا معراج کی رات. فرمایا جب میں قرب الہی میں قریب تر چلا گیا تو پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا کیا. فرمایا میں نے سر سجدے میں رکھ دیا، سامنے رب کی ذات ہے، سر سجدے میں رکھ دیا. پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا. فرمایا پھر رب خود پکارا ارفع راسک یا محمد، اے پیارے سر کو اٹھائیے. یہ بندگی کے معراج ہے، یہ بندگی کی انتہا ہے کہ سامنے دیکھ کر ایک ہی وجود ہے جس نے سجدہ کیا ہے، اور ہم سب کے لیے کہا یوں عبادت کرو کہ جیسے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور رمضان ہمیں یہ احساس پکا کرنے کے لیے آتا ہے کہ رب ہمارے قریب ہے. اس لیے تو تنہا کمرے میں دودھ پانی نہیں پیتا انسان، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. کیوں نہیں پیتا؟ رب دیکھ رہا ہے. اور یقین کر لیجئے یہ مشق 1 مہینہ کروائی جاتی ہے تاکہ 11 مہینے بھی جب دکان پر بیٹھو ترازو ہاتھ میں آئے، گاہک دیکھے نہ دیکھے لیکن یہ احساس رہے رب دیکھ رہا ہے. پھر تمہارا ترازو دائیں بائیں نہیں ہوگا، پھر کاروبار کرتے ہوئے گاہک کو غلط چیز نہیں دو گے، دھوکہ نہیں دو گے، فراڈ نہیں کرو گے، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرو گے. کیوں؟ احساس رہے گا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ مہینہ قرب الہی کا مہینہ ہے، یہ خدا کو قریب تر کر لینے کا مہینہ ہے. آئیے یوں عبادت کریں کہ رمضان گزر بھی جائے، جہاں بھی ہم ہوں اپنے رب کو اپنے قریب محسوس کریں. بندگی وہی ہوتی ہے. مسجد میں آ کر تو برے سے برا بھی سر سجدے میں جھکا کر سبحان ربی جل اللہ کی صدائیں لگاتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ اپنے منصب پر بیٹھ کر، اپنی دکان پر بیٹھ کر، اپنے دفتر میں بیٹھ کر، اپنی جہاں عہدہ ہے، جہاں آپ کو طاقت ملی ہے، وہاں بیٹھ کر بھی رب کو اپنے قریب محسوس کیا جائے. یہ بندگی ہے. اور رمضان کا مہینہ یہی احساس پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. اپنے قریب محسوس کرو. اور یہ یقین کر لیجئے یہ ساری بہاریں، یہ ساری رحمتیں مہینے پہلے بھی تھے، آتے رہے گزرتے رہے. یہ کمال، یہ عروج، یہ رحمتیں ملی ہیں تو صدقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. وہی ایک وجود ہیں جو رب کی بخششوں کو اتنا ہم پر برسنے کا باعث بنے. ارے وہ نہ آتے. وہ کیا خوبصورت شعر یاد آیا کہ نسبت یمن قدم کر گئی یثرب کو حرم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں کی نسبت نے یثرب کو مدینہ بنا دیا. نسبت یمن قدم کر گئی یثرب کو حرم.
ارے وہ نہ آتے تو مدینے کی طرف جاتا کون؟ یہ جو باگے باگے جا رہے ہیں، یہ جو دل مچلتے ہیں کہ مدینہ مدینہ پہنچ جاؤ وہاں پر، آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں مدینے کا سن کر، کیوں کہ میرے سرکار وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ ارے وہی وجود ہے جو رب کی رحمتیں زمین پر لانے کا باعث بنے، وہی وجود ہے جن کے صدقے کائنات کو نعمتیں مل رہی ہیں، وہی وجود ہے جن کے کرم سے راتیں 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو گئی، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر۔ رمضان پہلے بھی آتا تھا، 27ویں رات پہلے بھی آتی تھی، مہینے پہلے بھی آتے تھے، جمعہ پہلے بھی آتا تھا، شب برات پہلے بھی گزرتی تھی۔ یہ شان نہیں ہوتی تھی، یہ شانیں سب ملی ہیں تو میرے نبی کے کرم کے صدقے سے ملی۔ اس لیے فرمایا میری امت کی عمریں تھوڑی ہیں۔ رب کے حضور عرض کی تھی یا اللہ وہ لمبی عمروں والے تھے، 100 سال عبادت کی، میری امت کی عمریں تھوڑی ہیں، یہ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو رب نے کہا حبیب پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم ایک ایک رات ایسی دیں گے کہ ان کی 1000 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہوں۔ شرط ایک ہے، آ جاؤ رب کی طرف، اپنے حبیب کا دامن تھام کر لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، پھر دیکھو رب کی رحمتیں برستی کیسے ہیں۔ ارے پھر زمین پر لتھڑے ہوئے انسانوں کو اٹھا کر کعبے کی چھت پر کھڑا کرنے کا شرف میرے نبی عطا کرتے ہیں، پھر وہ دیتے ہیں انسان کو کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، بیت المال کے اونٹ چروانے کے لیے گئے تو اونٹ چر رہے ہیں اور آپ ایک طرف بیٹھے رو رہے ہیں۔ ساتھی نے کہا، خادم نے کہا کہ امیر المومنین کیا ہوا، رو کیوں رہے ہیں؟ کہا میرا باپ مجھے 2 اونٹ دیتا تھا کہ جاؤ چرا کر لاؤ، میں لے کر آتا تھا باہر، ایک کو پکڑتا دوسرا بھاگ جاتا، اس کے پیچھے بھاگتا پہلا دوڑ جاتا۔ فرمایا وہ مجھے سارا دن تھکا دیتے تھے، بگا بگا کر میرے قابو میں نہیں آتے تھے۔ ارے میرے نبی کی کتنی رحمتیں ہیں، عمر یہاں بیٹھا ہے اور اونٹ آرام سے چل رہے ہیں، کوئی بھاگ نہیں رہا ہے۔ یہ کرم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ عطا ان کی ہے کہ عمر تو ایک طرف بیٹھا ہے، اتنے اونٹ چل رہے ہیں اور ایک بھی بھاگا نہیں، مجھے ان کے پیچھے جانا نہیں پڑ رہا۔ وہ رحمتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت جس کو پڑھا میں نے، اسی پر بات لے کر جاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، لوگوں تمہارے بہت قریب ہوتے ہیں، لوگ بڑے قریب رکھتے ہو، ماں باپ بڑے قریب ہوتے ہیں، اولاد بڑی قریب ہوتی ہے، جائیداد بڑی قریب ہوتی ہے، دولت بڑی قریب ہوتی ہے، رشتہ داریاں بہت قریب ہوتی ہیں، منصب بڑے قریب ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ ہوں گے، لیکن ایمان والوں سنو، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، یہ رب کائنات کا فیصلہ ہے کہ لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب تھا۔ تم اپنی جان پر حق نہیں رکھتے، میرے نبی حق رکھتے ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ جاؤ میدان جنگ میں ہتھیار نہیں بھی ہے، تلوار نہیں بھی ہے، نکلو میدان میں، سامنے سارے مسلح کھڑے ہوں، انسان کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ وہ تو تلوار لے کر کھڑا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو جاتا مارا جاؤں گا، میری جان چلی جائے گی۔ فرمایا تم یہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ تمہاری جان کا حق بھی میرے رسول کے پاس ہے۔ النبی اولا بالمومن، جب جان کا حق ان کے پاس ہے تو زندگی کے حقوق ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں؟ ارے جب جان کا مالک میں نہیں ہوں، اپنے نبی کے حکم کا پابند ہوں، وہ ارشاد کریں تو جان دے دینی ہے، تو پھر اپنی زندگی کے معاملات ان کو سپرد کیوں نہیں کروں گا؟ قرآن کہنا چاہتا ہے اے ایمان والو تمہاری پوری زندگی کا مالک میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے قریب تر اگر کوئی ہے تو وہ میرے رسول کی ذات۔ جب تک انہیں اپنے قریب تک محسوس نہیں کرو گے، ہر چیز سے بڑھ کر انہیں اپنے قریب تر نہیں لاؤ گے، تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا تھا کہ تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنی اولاد، والدین اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرتے، مجھ سے محبت جب تک سب سے زیادہ نہیں کرو گے تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی معاملے میں، تمہارا دنیا کا معاملہ ہو پھر بھی میرے رسول سب سے مقدم ہیں،
تمہارے گھر کے معاملات ہوں میرے رسول سب سے مقدم ہیں، تمہارے ذاتی معاملات ہوں میرے رسول سب سے زیادہ مقدم ہیں۔ ارے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، اپنے نبی کی ذات کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ قریب تر محسوس کرو۔ ایک واقعہ یاد آیا، نبی کا حق کتنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک حبشی جوان وہ بھی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کی نگاہ رحمت اس کی طرف اٹھی، قربان جائیں قسمتوں والے تھے، وہاں رنگ شکل نہیں دیکھی جاتی تھی، وہاں دلوں پر فیصلے ہوتے تھے۔ حبشی غلام جوان تھا، بیٹھا ہوا تھا، آپ کی رحمت کی نظر اٹھی، پیار سے قریب بلایا، کہا جوان تمہاری شادی ہوئی ہے؟ اس نے کہا حضور میری شادی کہاں، میں حبشی غلام، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو ذاتی گھر نہیں، کوئی بھی میرے پاس سامان نہیں، مجھے کون بیٹی دے گا، میری شادی نہیں ہے۔ آپ مسکرائے، فرمایا اگر میں تمہاری شادی کروا دوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مالک آپ کا حکم مقدم۔ فرمایا ایسے کرو، مدینہ کی فلاں گلی میں چلے جاؤ، فلاں انصاری ہے اس کے دروازے پر چلے جاؤ اور اس کو جا کر کہو کہ میرے رسول نے بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دوں۔ کالا حبشی وہ چل پڑا، حکم رسول ہے، نکلا مدینہ کی گلی میں، اس آخر میں اس کا گھر تھا انصاری کا، دستک دے دی، وہ باہر آئے، وہ پہچانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے، ملے، کہا کدھر آئے ہو؟ اس نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم لے کر آیا۔ کہ فرمائیے میرے نبی نے کیا حکم دیا مجھے، میری خوش قسمتی کہ میرے لیے حکم آ رہا ہے۔ کہا آپ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ جب یہ سنا تو اب وہ کبھی اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی نگاہیں جھکا لیتے ہیں، جواب کچھ نہیں دیا، کچھ تذبذب کا شکار ہو گئے۔ کہا ٹھہرو میں بتاتا ہوں، اندر چلے گئے، بیوی کو علیحدہ بلایا، اس نے کہا کیا بات ہے، چہرے پر پریشانی ہے، کیا پیغام آیا؟ اس نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے آدمی، دیکھو اسے، وہ جو کالا حبشی باہر کھڑا ہے، آپ نے کہا ہے اپنی بیٹی جو چاند جیسی ہے اس کے ساتھ شادی کر، میری بیٹی جو چاند جیسی ہے خوبصورت ہے اس کے ساتھ شادی کر دو۔ اب دونوں میاں بیوی بیٹھی ہیں، حکم رسول ہے، انکار کی تاب بھی نہیں، لیکن بیٹی کے لیے اس کا انتخاب کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے کہ وہ حسن و جمال کا پیکر اور وہ کالا، دونوں سوچ رہے ہیں کیا کیا جائے۔ انکار کرتے تو ایمان جاتا ہے، اور اگر ہاں کرتے تو بیٹی ناراض ہو جائے گی کہ باپ نے میرے لیے کیا رشتہ ڈھونڈا ہے۔ بیٹی قریب آ گئی، اس نے کہا ابا جان پریشان لگ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں۔ کہا ابا جان میں نے آپ کی باتیں سن لی ہیں، میں نے آپ کی باتیں سن لی ہیں۔ کہا بیٹی کیا؟ کہ میرے نبی نے بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دو جو باہر کھڑا ہے۔ باپ نے کہا بیٹی بات یہی ہے۔ تو بیٹی کہنے لگی ابا جان پھر مسئلہ کیا ہے؟ باپ نے کہا بیٹی دیکھ لو وہ باہر کالا ہے، حبشی ہے، کوئی سامان اس کے پاس نہیں ہے، تو خوبصورت ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، تیرے باپ کے پاس جائیداد بھی ہے، دولت بھی ہے، گھر بھی ہے۔ تو بیٹی کا جواب کیا ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم کی تفسیر بنتی ہے۔ اس نے کہا ابا جان بے دری مجھ سے پریشان ہو رہی ہیں کہ بیٹی کیا کہے گی؟ ابا جان مجھے یہ رشتہ قبول ہے، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ اس نے کہا بیٹی دیکھ لو۔ کہا ابا جان یہ بات نہیں ہے، میں نے مانا یہ ہے کالا، حسن میں بھی ماند ہے۔ ابا جان میں نے مان لیا یہ کالا ہے، حسن بھی نہیں، میں نے مانا یہ ہے کالا، حسن میں بھی ماند ہے، بیچنے والا تو ابا 14ویں کا چاند ہے۔ ابا جان بھیجا کس نے ہے؟ ہم تو نسبت رسول کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو حکم رسول کے پابند ہیں، ہم دنیا کو نہیں دیکھتے، اپنے رسول کے حکم کو دیکھتے ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہتا ہے تمہاری جان تمہارے قبضے میں نہیں، میرے نبی کے قابو میں ہے۔ ارے مالک وہ ہیں،
زندگی کو ان کی ملکیت میں دے دو، جہاں وہ کہتے ہیں وہ کرو، جہاں روکتے ہیں رک جاؤ۔ جب یوں کر لو گے تو پھر تم نبی کے سچے غلام بن جاؤ، پھر نبی کی غلامی کا حق ادا ہوگا۔ اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگلی بات جو آج کے دن کی نسبت سے بڑی اہم بات ہے، قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، ارے میرے نبی کی بیویاں جو ہیں وہ کون ہیں؟ مومنو تمہاری مائیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں نبی کی بیویاں۔ ازواج رسول امہات المومنین ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور انہی ازواج رسول میں پہلی زوجہ محترمہ جن سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا، سیدہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کا یوم وصال ہے، 10 رمضان۔ ام المومنین، پہلی خاتون جو میرے نبی کے نکاح میں آئیں، اور کتنی محبت ہے میرے نبی کو۔ حضرات گرامی کبھی پڑھیے ان کی سیرت کو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے اور ان کی عمر 40 سال ہے، لیکن یہاں ایک بات میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس مکے کے ماحول میں ابھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی 25 سال کے جوان ہیں، اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا ہے۔ اس مکے کے برے ماحول میں جہاں ہر برائی ہوتی ہے، جہاں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں، پورا مکہ حضرت خدیجہ کو طاہرہ کے لقب سے پکارتا۔ طاہرہ، پاکیزہ خاتون، عفت ماں بی بی۔ بتا دیا لوگوں، زمانے کو برا کہہ کر اپنے آپ کے دامن کو چھڑایا نہیں جا سکتا کہ زمانہ ایسا تھا بگڑ گیا۔ ارے سیدہ کے کردار کو دیکھو، سارا مکہ برائی کے اندر جکڑا ہوا ہے، عورت کی عزت پامال ہے، لیکن اتنے برے ماحول میں بھی اگر خاتون اور عورت چاہے تو اپنی عزت کی حفاظت کر سکتی، اپنے کردار کو منوا سکتی ہے۔ سیدہ خدیجہ کا کردار ہر مسلمان عورت کے لیے مشل راہ ہے، کتنا بھی برا ماحول کیوں نہ ہو۔ ارے اس گندے ماحول میں بھی طاہرہ کا لقب انہیں برے لوگوں سے ملا۔ وہی جو برے لوگ تھے وہی کہتے تھے یہ عفت والی ہے، یہ پاکیزہ خاتون ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں حضرات گرامی ان کی سیرت کو پڑھیے گا، بچیوں کو پڑھائیے کیسے کردار کو اجلا کیا جاتا ہے، کیسے کردار کی حفاظت کی جاتی ہے، کیسے کرداروں کی حفاظت کی جاتی ہے، شرم و حیا کا معنی کیا ہے۔ اگر اس کی تفسیر پوچھنی ہے تو سیرت خدیجہ کا پڑھ کے دیکھیں۔ اور پھر دولت تو انسان کو بگاڑ دیتی ہے۔ آج کہا جاتا ہے جی بگڑ گیا کہ دولت بہت تھی، دولت نے بگاڑ دیا۔ جوان تھا، باپ کی دولت تھی، بگڑ گیا بچہ، اولاد بگڑ گئی کہ دولت نے بگاڑا ہے۔ مکے کی سب سے امیر ترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تاریخ کہتی ہے کہ اگر سامان تجارت جب جاتا تھا، مکے کا قافلہ جاتا سامان تجارت لے کر، پورے مکے کا سامان 40% ہوتا تو 60% حضرت خدیجہ کا ہوتا۔ اتنی دولت مند ہو کر بھی کردار کتنا ہے کہ وہی مکہ ان کو طاہرہ کہہ رہا ہے۔ بتا دیا کہ لوگوں، زمانے کو برا کہہ کر اپنے دامن کو چھڑا نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اپنے کردار کو بنانا پڑتا ہے، کردار کو منوانا پڑتا ہے۔ جب اندر حیا اور عفت آ جائے پھر رب بھی پہرے لگا دیتا ہے، پھر رب بھی محافظ بن جاتا ہے۔ اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو سیرت سیدہ کو پڑھائیے گا کہ اس برے ماحول میں بھی، معاشرے میں بھی اپنی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کیسے کرنی۔ تو وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، جتنی دولت تھی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری آپ کی، اور تاریخ گواہ ہے، سیرت گواہ ہے کہ اس کے بعد کبھی اپنی دولت کا پوچھا بھی نہیں، جہاں چاہا میرے رسول نے خرچ کیا، کبھی احساس نہیں جتایا کہ میری دولت تھی، قدموں میں ڈیر کر دی تو کر دی،
اور تاریخ کہتی کہ پوری زندگی 25 سال میرے نبی کے نکاح میں رہی ہیں. کوئی اور زوجہ اتنا طویل عرصہ نہیں رہی. 25 سال کا ساتھ ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور کیسا ساتھ ہے کہ اس وقت کوئی اور دوسری شادی بھی نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اکیلی زوجہ ہیں, اکلوتی. اس کے بعد تو آپ کی شادیاں ہوئی ہیں, 2 3 4 ازواج اکٹھی رہی ہیں, لیکن حضرت خدیجہ کو یہ شرف ہے کہ اکیلی آپ کے نکاح میں رہی. 25 سال کی قربت ہے. اور تاریخ کہتی ہے کہ ایک دفعہ بھی میرے نبی کے حکم کا انکار نہیں کیا. جو حکم آپ نے دیا فوراً مان لیا, سر جھکا دیا. شیب ابی طالب میں 3 سال مکے والوں نے مقاطعہ کر دیا, بائیکاٹ کر دیا کہ ہم آپ سے لین دین نہیں کریں گے, بولیں گے نہیں. عرب کی سب سے امیر ترین خاتون جو دولت میں پلی ہے, 3 سال میرے نبی کے ساتھ شیب ابی طالب میں رہیں. گھاس کے تنکے کھا کر پیٹ کا ایندھن بجھایا ہے, لیکن زبان پر شکایت نہیں کی. محبت کی انتہا یہ ہے. یہ جب مان لیا تو پھر سر کو جھکا دیا. یہی تو وجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, جبریل آ گئے. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو خاتون آپ کے لیے برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہیں, حضرت خدیجہ, پر میں یہ خدیجہ جو آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں کہیے گا کہ رب آپ کو سلام کہتا. ذرا غور کیجیے گا اس جملے پر. حضرات گرامی, کائنات ساری فدا اس جملے پر, کائنات ساری قربان اس جملے پر. مالک کائنات کہہ رہا ہے کہ اے نبی اپنی زوجہ کو حضرت خدیجہ کو میرا سلام پہنچا دیجیے. اور جبریل نے ساتھ کیا کہا, یا رسول اللہ اللہ کا بھی سلام پہنچا دیجئے اور میری طرف سے میرا سلام بھی پیش کر دیجئے. کون ان کی عظمتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون ان کی رفتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ میرے اور آپ ہر ایمان والے کی اماں جان ہے. یہ ہم سب کی اماں جان ہے. اور ساتھ ایک خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آئیں سلام اللہ کا بھی دیجئے, میرا بھی دیجئے, اور ساتھ انہیں خوشخبری دیجئے کہ اللہ کہتا ہے کہ جنت میں ان کے لیے ہم نے موتیوں کا ایسا محل تیار کیا ہے جس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہو, پرسکون ہوگا, بڑی سکون کے ساتھ اس میں زندگی بسر کرے. ارے جن کو زندگی میں جبریل عرش سے آ کر رب کے سلام پیش کر رہا ہو, ان کو خطرہ کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ غور تو کیجئے, کتنی کرم نوازیاں ہیں, کتنی رحمتیں ہیں اس وجود پر. کیوں کہ جو زندگی اپنے نبی پر قربان کر دی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے, سب سے پہلے اسلام لانے والی یہی ہے. مرد و زن میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. جب حضور غار حرا سے گھر تشریف لائے, جسم پر کپکپی تھی, کہا خدیجہ مجھ پر چادر اوڑھ دو. تو پوچھا یا رسول اللہ ہوا کیا, اے میرے سر کے تاج ہوا کیا؟ آپ نے سارا واقعہ سنایا. تو جو پہلا ایمان کا اعلان کرنے والی تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. اتنی شان, اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کائنات کی 4 معزز ترین نسال خواتین کہا ہے, افضل بہترین خواتین ہیں, ان میں فرمایا حضرت خدیجہ بھی شامل. حضرت ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ پر ہمیشہ رشک رہا. کہتی میں نے کب ان کو دیکھا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے وہ دنیا سے وفات پا چکی تھی, میں نے دیکھا نہیں ان کو, لیکن میں نے آخری لمحے تک اپنے سرکار کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا. اور ایک دن کہہ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں, فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا کہ بیٹھ کر ان کی گفتگو کرتے, خدیجہ یہ کرتی تھی, خدیجہ یہ کرتی تھی, خدیجہ ایسی تھی, خدیجہ ایسی تھی. کہتی میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بوڑھی ہو کر آپ کے نکاح میں آئی تھی, وہ تو بوڑھی تھی جب آپ کے نکاح میں آئی, میں کنواری آپ کے نکاح میں آئی ہوں. کہتی یہ کہنے کی دیر تھی. حضرت عائشہ خود راوی اس حدیث کی, کہتی میرے نبی کے چہرے پر غصے کے آثار آ گئے, ناراض ہو گئے, اور حضرت عائشہ سے کہا عائشہ آئندہ یہ بات نہ کرنا. ارے اس کی بات کر رہی ہو, جب سارا مکہ مجھے جھٹلا رہا تھا وہی تو میرے ساتھ کھڑی تھی.
اور کہا عائشہ جب کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا اسی کے مال نے تو مجھے فائدہ دیا ہے، اور عائشہ وہی تو ہے جس سے میری ساری اولاد ہوئی ہے۔ فرمایا حضرت عائشہ کہتی مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اس کا اظہار کیوں کر دیا۔ اور ایک اور سنیے روایت، بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی گھر میں گوشت پکتا تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں جب بھی گوشت پکتا میرے سرکار کھاتے نہیں تھے جب تک خدیجہ کی سہیلیوں میں تحفہ بھیج نہیں لیتے تھے، کہ خدیجہ کی سہیلیاں پہلے ان کو تحفہ بیچتے بعد میں خود کھاتے تھے، جن سے اتنی الفت رہی۔ آخری لب جب دنیا سے وصال ہوا، روایت کہتی کہ قبر میں میرے نبی لحد میں خود اترے اور ان کو لحد میں اتارا، اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ وہ میرے نبی کی لاڈلی پیاری زوجہ محترمہ جو قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کی اماں جان ہیں، آج ان کے وفات کا دن ہے۔ اور اولاد کا حق کیا ہوتا ہے؟ ماں کے لیے ہمیشہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، ہمیشہ ان کے لیے، کیونکہ ماں راضی ہو گئی تو رب راضی ہو گیا، اور یہ تو وہ ماں ہے کہ یہ راضی ہوگی میرے سرکار راضی ہو گئے، اور سرکار کے رضا میں رب کی رضا ہے۔ آج کوشش کیجئے گا ہر شخص ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی نذرانہ پیش، ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ نہ سمجھے گا ہم بھیجیں گے کہ ان کو ضرورت ہے، نہیں، ارے ہم بھیج کر اپنی نسبت ان سے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ثابت ہو جائے اور کل گواہی دیں کہ یا رسول اللہ یہ بھی مجھے چاہنے والوں میں شامل تھا، یہ بھی مجھے تحفے بیچتا تھا، اور جب وہ سفارش کر دیں گی تو پھر میرے سرکار کے ہاں سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، بخششیں ہی بخششیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نفوس قدسیہ سے نسبت استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی ان رحمتوں کے برستے ہوئے موسم میں اپنے دامن کو رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں رمضان گزاریں، ابھی بھی جن کی زندگی میں رمضان کی وہ بہاریں نہیں اتری ہیں، واجبی سی عبادت ہے، کبھی پڑھ لی نماز کبھی چھوڑ دی، کبھی قرآن کھلا کبھی نہ کھلا، حضرات گرامی لوٹ آئیے، نامعلوم یہ دن دوبارہ زندگی میں آئے گا، کون جانتا ہے اگلا رمضان قسمت میں آئے گا۔ اور میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں رمضان کی عظمت کا پتہ چل جائے، اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے رمضان کی شان کیا ہے، فرمایا تم ساری زندگی کے لیے اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ رمضان ہی رہے، رمضان کا مہینہ ہی رہے، یہ کبھی ختم نہ ہو، اس کی عظمتیں اتنی ہیں، اس کی برکتیں اتنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجوع الی اللہ کیجئے گا، رجوع الی الرسول کیجئے گا، اپنے نبی کو ہر کام پر فوقیت اور مقدم رکھیے گا۔ جب تک اپنی نبی کی ذات ہر عمل پر مقدم نہیں ہے ہم کامل مومن بن نہیں سکتے ہیں۔ کامل وہی مومن ہے جس کے دل میں سب سے بڑھ کر محبت رسول کی بستی ہے، وہ کسی رشتے کو، کسی تعلق کو، کسی اور دنیا کے تعلقات کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ خاطر میں لاتا ہے تو اپنے نبی کی نسبتوں کو خاطر میں لاتا ہے۔ ہمارا اصول کیا ہے، ہمارا معیار کیا ہے کہ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد وہی ذات گرامی ہے، انہی سے وابستہ ہو جائیے، دامن تھام لیجئے، اور رب کے حضور مغفرت کا عشرہ شروع ہونے لگا ہے۔ جو ابھی تک تراویح میں نہیں آئے آئیے تراویح میں، ارے رب کی بخشش سمیٹنی ہے، رب کی طرف سے مغفرت کے پیغام آ رہے ہیں، اور ہم باہر بیٹھے رہ جائیں، گلی چوراہے میں بیٹھے رہ جائیں، ہم دنیا کی باتیں کرتے رہ جائیں اور رب کی بخششیں اور مغفرتیں ہمیں پکار کر واپس لوٹ جائیں، اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے؟ آئیے گا، تراویح میں آئیے، نماز میں آئیے، قرآن کو کھولیے گا اور ذکر رسول کو حرز جاں بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ میں آپ سے گزارش کی تھی مسجد کی خدمت کے لیے، یہی
آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمیشہ رمضان کے 4 جمعے وہ آپ کے سامنے مسجد کی اپیل رکھتے تھے، تو انہی کا حکم ہے، انہی کے کہنے پر جو سمجھیے کہ انہی کا پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کے صدقے ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یہاں ہم بیٹھ کر انہی کی سنائی ہوئی باتیں دہرا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ دے کہ وہ پھر آ کر میرے رسول کی محبتوں کے وہ زمزمیں بکھیریں کہ جس سے فضائیں مہکنے لگتی ہیں، وہ قوت اور طاقت ان کو دے کہ وہ دین کی خدمت کے لیے پھر اسی جذبے کے ساتھ اس مسجد میں آئیں اور خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك